ہے دل بے حد یہ افسردہ مدرسہ چھوڑ. اور آئندہ فرقہ پرستی کے حالات کیا ہے تاکہ ہم اپنے قیمتی ووٹوں کو کام میں لا سکیں. بزرگوں، بھائیوں، ماتاؤں اور بہنوں، میں آپ کے درمیان کوئی نیا آدمی نہیں ہوں. برسہ برس سے آپ ہی کے خدمت میں لگا ہوا ہوں. خدمت گزاری میرا شیوا ہے. اس علاقہ میں جب بھی میری ضرورت پڑی ہے دل و جان لٹانے کی کوشش کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب سے میں اس شہر کا چیئرمین ہوا ہوں میرا دروازہ رات و دن کبھی بند نہیں ہوا. رات و دن کے کسی بھی حصہ میں مجھے آواز دی گئی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جب سڑکوں اور نالیوں کی خرابی کی شکایت ملی اس کی درستگی کے لیے ایڑی چوٹی کا صرف کیا ہوں. آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ بتلانے کے لیے کہ ہونے والی الیکشن میں نے اپنی نیک سیرت دی عشرت سلطانہ کو چیئرمینی کے لیے کھڑا کیا ہے. اس لیے آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ایک بار پھر خدمت کا موقع دیں. یہ ہماری مجبوری ہے کہ یہاں کی صرف عورتوں کے لیے ریزرو ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو کھڑا کرنا پڑا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیوی احکام شرع کی پابند ہے، تہجد گزار ہے، وہ حدود شریعہ میں رہ کر آپ کے قوم کی خدمت کرے گی. اس لیے چناؤ نشان کار کو مت بھولنا. چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے. چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے. دھنوں کی بات کیا کھاروں کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا. تمہارے آنے کی ہمت کیسے ہو گئی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ علماء کرام کی محفل ہے، یہ شریفوں کی مجلس ہے، یہاں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہے، یہ کوئی اوباشوں کا اڈا نہیں. ذرا زبان سنبھال کر نکالیے ورنہ زبان کھچڑوں گا. تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ آپ کیوں اتنی گرمی دکھا رہے ہیں؟ ذرا شانتی اور سکون سے بات کیجیے. یہ ہمارے ہونے والے چیئرمین عشرت سلطانہ کے شوہر ہیں، یہ ووٹ کے لیے آئے ہیں. آپ بھی کچھ تعاون کریں. اللہ اکبر. عورتیں الیکشن میں؟ خدا ہی خیر کرے. نہ جانے اب دنیا کا کیا حال ہوگا. اس زمانہ بھی آ گیا جب عورتیں مردوں پر حکومت کرنے لگی اور مرد ان کے محکوم اور تابع بن کر رہنے لگے. کہ آج کے مسلمانوں کو سرکار بطحا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی جس نے اپنا سربراہ کسی عورت کو بنایا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ حکومت نے تو مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے ہماری عورتوں کو بھی سیاست میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا. یہ ایک ناقابل فراموش احسان ہے جس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے تاکہ کوئی غیر مسلم عورت ہم پر حکومت نہ کر سکے اور ہماری عورتوں کا ہی مرتبہ بلند رہے. میرے بھائی آپ حکومت کے چالوں سے واقف نہیں ہے. یہ احسان نہیں، یہ ظلم ہے. یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش ہے. یہ اسلامی تعلیمات سے اس مسلمانوں کو دور کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے. سنو، تم نے اسلامی تعلیمات کا شاید مطالعہ نہیں کیا. سنو مجھ سے سنو، یہ عورتوں کو بلند مقام نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ عورتوں کو ان کے مقام سے گرایا جا رہا ہے. خواتین اسلام جنہیں اسلام نے یہ بلند مقام دیا تو گھر کی ملکہ رہ کر اندرونی نظام سنبھالے، بچوں کی دینی تربیت کرے. حکومت انہیں گھر سے باہر نکال کر سیاسی دنیا کی اپ ٹو ڈیٹ بنانا چاہتی ہے. حکومت مسلمانوں کے شیرازہ کو بکھرنا چاہتی ہے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے. اگر ہم نے اس ابتدائی مرحلے میں اس صورتحال کا تشفی بخش جائزہ نہ لیا اور بڑھتے ہوئے غیر اسلامی رجحانات پر بندش نہ لگائی تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آئندہ امت مسلمہ کسی ایسے خطرے کا شکار ہو جو اس وقت ناقابل اختلافی ہو. لہٰذا آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم اپنی عورتوں کو سیاسی لیڈروں کے محفلوں میں جانے سے بچائیں، انہیں گھر کی زینت بنائیں، انہیں حضور کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق وہ مقام دے جن کی صحیح معنوں میں وہ حقدار ہے. انہی میں ہماری بھی اچھائی، ان کی بھی بھلائی اور پوری قوم کی خیرخواہی ہے. خاموش رہیے، بہت تقریر مت جھاڑیے. ایسا شور مچا رہے ہیں
कि लगता है जिब्रील अमी आसमां से वही लेकर नाजिल हो गए हो। आपको कुछ खबर भी है या सिर्फ बुलंदो बांग दावे ही है? आप जैसे बहुतों ने ऐसी आवाज उठाई, शोर और गुल मचाया और हमारी ख्वातीन को उनके मर्तबे से गिराने की कोशिश की, मगर उनकी ताल ना गली और मुंह की खानी भी पड़ी और दांत चबा कर रह गए, क्योंकि हमने मुफ्ती दारुल उलूम से यह फतवा तलब किया कि औरतें बल्दियाती चुनाव में हिस्सा ले सकती है या नहीं, तो जवाब मिला हाँ बिल्कुल उनकी गुंजाइश है। सोच समझ कर बात कीजिए। मुफ्तियान कराम भी बेजा इल्जाम मत लगाइए। आपको मालूम नहीं इस इल्जाम तराजी का अंजाम क्या होगा, इस बेबकाना तहमत का नतीजा क्या होगा। आपने दारुल देवबंद का फतवा पढ़ा ही नहीं। अगर आपने उसको पढ़ा होता, उसके नुकात पर गौर की होती, उसके माने और मफहूम को समझने की कोशिश की होती, तो आप हरगिज ऐसा ना कहते। चलिए रहने दीजिए, आप बहुत समझदार बनते हैं, आपके सामने हमारी कोई हकीकत नहीं। भला बतलाइए, फतवा हमने लिया और हमें से ये कहते हैं कि आपने इसको पढ़ा ही नहीं, इसके नुकात पर गौर नहीं किया, इसके मफहूम को समझने की कोशिश नहीं की। अगर नहीं हम नहीं समझेंगे, क्या आप समझेंगे? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, आपके अंदर समझने की सलाहियत नहीं। सुनो मुझसे, सुनो। नहीं, मैं आपसे नहीं सुन सकता, क्योंकि आप बहुत बड़े फितीन मालूम होते हैं। अगर आपके बस में हो तो मुफ्ती दारुल उलूम को बुलाकर इस पूरे मजमा के सामने उस फतवे की नौइयत को वाज़ेह कराएं। हाँ मैं अभी बुला सकता हूँ, बशर्ते कि तुम ये इकरार करो कि अगर फैसला मेरे हक में हो तो तुम्हें बरसरे आम इसी मजलिस में तस्लीम करना होगा और ईशा सुल्ताना को इलेक्शन से बिठाना होगा। पहले आप बुलाइए। बुलाता हूँ। कहिए क्या मसला है? मुफ्ती साहब, मसला असल में ये है कि अरे कोई एक आदमी मसला की नौयत बयान कर दे, आप सब क्यों शोर मचाते हैं? मुफ्ती साहब, मसला असल में ये है कि होने वाले बल्दियाती चुनाव में मैंने अपनी बीवी को चेयरमैनी के लिए खड़ा किया है, उसी का प्रचार कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी मिले। मगर यह साहब आकर यहाँ गल्ला पाड़ने लगे कि यह हराम है, नाजायज है, इससे इनकी मर्तबा बुलंद नहीं होती बल्कि मर्तबा में कमी आती है। यह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है और ना जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। अरे मुफ्ती साहब, इसी पर बस नहीं बल्कि मैंने भी यह भी हवाला किया था कि दारुल उलूम से जो फतवा तलब किया गया था उसमें इजाजत दी गई, मगर उसको मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मजीद यह कहने लगे कि आप लोगों के फहम नाक़िस है, आप लोगों में समझने की सलाहियत नहीं, आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, इसके मफहूम को समझने की कोशिश नहीं की, वगैरह वगैरह। मुफ्ती साहब, इन्होंने भी हमें फितीन कहा। सुनो, लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल देवबंद से जो फतवे शाये हुए हैं उनमें ये कहा गया है कि अगर खवातीन हुदूद शरिया में रहकर उम्मीदवार बनती है तो फिर जायज़ है, और अगर हुदूद शरिया की रियायत उनसे इस सूरत में नहीं हो सकती तो फिर जायज़ नहीं। अब हमें ये देखना और गौर करना है कि आया इस जमाना में हुकूमत के इस ओहदे पर आ जाने के बाद इस रियायत की तवक्को की जा सकती है या नहीं। देखने में ये आया है कि कोई लाख कहता है कि मेरी बीवी सौम सलात की पाबंद है, हुदूद शरिया की रियायत करती है, अहकाम शरिया में रहकर मुल्क व कौम की खिदमत करेगी, लेकिन ये हो नहीं पाता है।
اور پھر یہ کہ وہ انسان کتنا بغیرت ہے جو اپنی بیوی کو امیدوار بنا کر ان کے ناموں کا اعلان کراتا ہے، ان کے فوٹو چسپاں کرتا ہے، وہ بھی تو ایک باعزت انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انہیں پردے میں رکھا جائے اور حکومت کے ان چال بازیوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ہماری آواز سنی جائے گی بشرطے کہ ہم متحد ہو کر یہ کام کریں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مسئلہ کی وضاحت فرما دی۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ اس میں حکومت کی چال بازیاں ہے، یہ بالکل مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہے۔ آج ہی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو امیدوار نہیں بناؤں گا اور احکام شریعہ کی پوری پابندی کروں گا۔ اچھا اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔